عزیز دوستو، محترم ناظرین، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے میں آپ کا بھائی حسین اندریاز آپ سب کو آداب عرض کرتا ہوں۔ میں خداوند کا مشکور ہوں ایک اور دن کے لیے کہ اس نے مجھے نفس زندگی بخشی ہے تاکہ میں دیار زندگاں میں نفس حیات رکھ کر اسے جلال دوں، اس کے کلام مقدس کو پڑھوں اور اس کے کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواروں۔ اپنی زندگی کو سنوارنا خدا کی جلال کے لیے سب سے اہم بات ہے اس دنیا میں۔ داؤد نبی فرماتے ہیں کہ ہم ایک موت کی وادی میں سے گزر رہے ہیں، مگر جن لوگوں کا اطمینان اور تسلی اور جن لوگوں کا ایمان اور تکیہ خداوند اور اس کی عصا پر ہے، وہ کسی بدی سے ہرگز نہ ڈریں گے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے خوش باوری یا اطمینان ابدی۔ بہت سے لوگ خوش باور ہیں اور وہ ایک مثال ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، شادی بیگانے شخص کی ہے مگر عبداللہ دیوانہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اسی محفل کا ایک بندہ ہوں، اسے معلوم نہیں کہ یہ بیگانی چیز ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ اپنے آپ کو مسیحی کہہ کر پکارتے ہیں، خداوند کا مقدس کلام ان کے بارے میں بھی واضح طور پر یہی فرماتا ہے۔ خداوند کے سچے مومن، خداوند کے حقیقی ایماندار وہی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے روبرو ہو چکے ہیں۔ خداوند کا خوف جو ہے اس کے دل میں ہے، وہ خداوند کے احکام کو مانتا ہے اور قدم بقدم یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ ہمیشہ اس کا صلیب ہمیشہ اس کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے، حتیٰ کہ اس پر مظالم اور مشکلات اور مصائب کیوں نہ آئے۔ خداوند کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں حتیٰ کہ تیغ، تلوار، موت، یہ سب چیزیں ہمیں خداوند کے عظیم محبت سے الگ کبھی نہیں کر سکتا۔ میں اس موقع کو غنیمت جان کر آج میرے ایک بہت عزیز بھائی خداوند یسوع مسیح میں اور میرے بہت ہی اچھے دوست اور اس پروگرام کے پروڈیوسر، ان کا نام پہلے میں آپ عزیزوں تک پہنچا چکا ہوں پچھلے پروگراموں میں، ان کا نام ہے دانش صاحب۔ دانش ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہم خدا کے کلام میں اگر جائیں تو زبور 111 میں یوں پڑھتے ہیں، خداوند کا خوف یا خداوند کا جو شیریں ڈر ہے۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، یعنی دانش مندی یا دانش کا آغاز ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں، دانش مند ہیں، اس کی ستائش ابد تک قائم ہے۔ اور پھر زبور 112 میں لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ اب خداوند کا بھے، خداوند کا ڈر، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی کو خداوند کے بالکل تسلیم کیا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خداوند کے نہ صرف احکام کے مطابق ہوں بلکہ وہ اپنے صلیب کو ہمیشہ اپنے پیچھے لٹکائے، وہ خداوند کے قدم بقدم جاتا رہتا ہے۔ میں اس خدا کے عظیم خادم کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ واقعی طور پر خدا کے خادم ہیں، اور جیسا کہ ان کا نام ہے دانش صاحب، میں ان کو آج ان کی سالگرہ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ حالانکہ یہ پروگرام زندہ تو نہیں ہے، براہ راست تو نہیں ہے، مگر جب آپ تک یہ پہنچیں گے تو میں آپ سے خواہش مند ہوں کہ آپ میرے بھائی دانش کے لیے ضرور دعا کریں کہ خداوند ان کو اور بھی اس دیار زندگاں میں عمر سالم، عمر صالح، عمر شیریں عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے خداوند کو ہمیشہ سے جس طرح سے وہ خدمت کرتا چلا آ رہا ہے اور بھی خدمت کرے اور زیادہ سے زیادہ پھل خداوند کی جلال
کے لیے اپنی زندگی سے اگائیں، اپنی زندگی سے وہ حاصل کریں۔ تو بھائی دانش، سالگرہ آپ کو مبارک ہو۔ میں خداوند کا مشکور ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ میں آپ کو بھائی اور دوست کہہ کر پکار سکتا ہوں۔ تو آتے ہیں خداوند کے مقدس کلام میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بھی اسی موضوع پر کہ حقیقی مسیحی اور ایک شخص جو اپنے آپ کو مسیحی تو کہتا ہے مگر وہ خانہ خدا میں کبھی داخل نہ ہوگا، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ میں تجھے جانتا تک نہیں۔ اسی نکتے کی کڑی اس پروگرام میں خوشباوری یا اطمینان ابدی، آپ کیا خوشباور ہیں کہ آپ مسیحی ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک مسیحی فیملی میں، ایک مسیحی خانوادے میں، ایک مسیحی گھرانے میں، ایک مسیحی پریوار میں آپ کا جنم یا پیدائش ہوا ہے، اسی وجہ سے آپ مسیحی ہیں؟ یا پھر آپ خداوند کے بالکل روبرو آ چکے ہیں اور آپ اس کو بدرستی جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان آپ کے لیے قربان کی؟ کیا آپ اپنے دل سے یہ گانا گاتے ہیں، یا پھر جیسے کہ محفل میں لوگ سبھی گانا گاتے رہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں بھائی یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، یہ ایک روحانی فریضہ ہے، یہ ایک دینی فریضہ ہے، مجھے بھی یہ سب کچھ کرنا ہے؟ ان لوگوں کی طرح جو کلیسیا میں جاتے ہیں، کچھ ہیں جو خداوند کو بصورت واقعی اپنے دل و جان سے اس کی ستائش کرتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو اس لیے کلیسیا جاتے ہیں کہ بھائی یہ ایک فریضہ ہے، ایک فریضے کے طور پر، یا ایک ٹریڈیشن ہے، جیسے چلتی آ رہی ہے پیڑھیوں سے، پشتوں سے چلی آ رہی ہے۔ میرے باپ دادا کلیسیا گئے تھے، اب میں نے بھی کلیسیا ہی جانا ہے۔ اگر ہمیشہ نہیں جانا تو کم از کم کرسمس کے موقع پر یا پھر ایسٹر کے موقع پر تو میں نے جانا ہی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے۔ خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے واضح طور پر کہ ایسے لوگ جو ہیں، جب آخرت ہوگی تو خداوند ان کو واضح طور پر کہہ دے گا میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں۔ میں ان سے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ قابل غور اور قابل تصدیق ہے۔ اگر آپ ایک واقعی مسیحی ہیں، جو احکام خداوند نے آپ کو دیے ہیں، آپ کو ان احکامات پر جانی چاہیے۔ آپ کو احکام الہی کی نہ صرف احترام رکھنی چاہیے، بلکہ اس احترام کو مان کر اپنے دل میں اس پر آپ نے گامزن بھی ہونا ہے، اس پر چلنا ہے۔ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں نے یہ گیت گایا کہ کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون بناؤں گا تیرے لیے۔ حالانکہ زندگی میں کٹھنائیاں ضرور آتی ہیں، زندگی میں مصائب ضرور آتے ہیں، زندگی میں مشکلات ضرور آتے ہیں، زندگی میں کانٹوں پر چلنا ضرور آتا ہے، مگر کانٹوں میں چل کر بھی ایک مسیحی جب خداوند کا وفادار رہتا ہے، جب اس کے احکامات کو مانتا ہے، تب خداوند کہتا ہے تو میرا چہتیا فرزند ہے۔ اسی وجہ سے خداوند کے کلام میں پہلے سے ہم نے پڑھا 15ویں آیت میں، اور متی کی انجیل 7ویں باب میں ہم نے پڑھا کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ ضرور سوچنے والی بات ہے، اگر ایک گاؤں میں، اگر ایک قصبے میں، اگر ایک ضلع میں، اگر ایک صوبے میں، اگر ایک ملک میں ایک
جنایتکار نے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیا اور یہاں پر معصوموں کی جانیں بھی گئیں۔ ضرور ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پر تھے، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ مسیحی ہیں، چاہے وہ خدا کی ذات سے منکر ہیں، چاہے وہ بدھسٹ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، ان میں یہ سب اس بم کی زد میں آتے ہیں۔ اگر آفات ہوتی ہے، ہم نے سنا کل جو ہے وہ جو ایکواڈور ہے اس ملک میں، وہاں پر ایک بہت ہی عظیم بھوکمپ آیا یا زلزلہ ہوا، تو اس زلزلے میں سینکڑوں لوگ مارے گئے اور بہت سے زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان لوگوں میں وہ بھی ہیں جو غیر مسیحی ہیں، وہ بھی ہیں جو مسیحی ہیں۔ شاید یہاں پر کوئی کلیسیا، جسے ہم کلیسیا کہتے ہیں، ایک عمارت ہے جس پر ایک صلیب لٹکا ہوا ہے، وہ بھی منہدم ہوا ہے۔ حالانکہ کلیسیا ایک عمارت نہیں، یا کسی عمارت پر اگر ہم کسی صلیب کو لٹکائیں تو وہ کلیسیا نہیں ہوتا، مگر جو حقیقی مومن ہیں خداوند کے، وہ کلیسیا، ان کی بھی ہلاکتیں ہوئیں اور دوسروں کی بھی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح واضح طور پر فرماتے ہیں کہ خداوند کا جو سورج ہے وہ بد و نیک پر یکساں چمکتا ہے، اور خداوند کی جو بارش ہے وہ بد و نیک پر یکساں برستا ہے۔ اسی وجہ سے ہم سب ایک ہی بھاڑ میں ہیں، ہم سب ایک ہی مشکل میں ہیں، ہم سب ایک ہی دریائے تلاطم میں ہیں، مگر جس کا کشتی راں، جس کا ناخدا مسیح ہے، صرف وہی خداوند کا چاہتیا ہے، صرف وہی جنت جاتا ہے، صرف وہی خداوند کے ابدی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہوشیار رہنا ان لوگوں سے جو شاید یہ کہتے ہوں کہ بھائی میں مسیح ہوں، میں نے مسیح کے نام سے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یوں کیا ہے۔ اگر وہ خداوند کے احکام کو اپنی زندگی میں، اپنی ہی زندگی میں پورا نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا لازمی ہے۔ اسی وجہ سے خوشباور ہونا مسیحی ہونا نہیں ہے، بلکہ اطمینان ابدی رکھنا مسیحی ہونا ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ میں اطمینان ابدی ہے، اگر آپ میں اطمینان ابدی ہے تو آپ خداوند کے احکام کو دل و جان سے ہمیشہ سے مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے آگے ہم نے پڑھا، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ ان کے پھلوں سے، جو ان کی جو زندگی ہے وہ کیا پھل لاتے ہیں، اسی سے آپ ان کو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا واقعی خداوند کے مومن ہیں یا نہیں ہے، کیا یہ واقعی خداوند کے مومن ہیں یا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی بندے کو دیکھا کہ وہ صلیب تو اپنا لگایا ہوا ہے، گردن میں لٹکایا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے شاید ایک دو ٹٹوز بھی اپنے بازو میں لگائے ہوئے ہیں صلیب کی، اور اپنے بالوں کو بھی عجیب غریب سنوارا ہے، یا پھر اپنے آپ کو مغربی دکھانے والا ایک شخص ہے، یا شاید وہ مغربی طرز کے گیت بھی گاتا رہا ہے، مگر اگر اس میں خداوند کے روح کا پھل نہیں ہے تو وہ جنتی نہیں، تو وہ مسیح کا حقیقی پیرو نہیں، تو وہ خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگا جب تک اس شخص میں روح کا پھل نہ ہو۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم ان کو ان کے پھل سے جانو گے، تم ان کو ان کے پھل سے پہچان لو گے کہ کیا واقعی وہ میرے مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ اور خدا کے روح کا پھل کیا ہے؟ اور یہاں پر لکھا ہے محبت۔ یہ احسار و قربانی کا محبت ہے، اپنے آپ کو نیچے کچل دینا، دوسروں کو بڑھاوا دینا، دوسروں کے لیے کام کرنا، اپنے آپ کو کچل دینا، خداوند کو جلال دینا، اپنے آپ پر بے عزتی قبول کرنا، لیکن لوگوں کی عزت کرنا، یہاں تک کہ دشمنوں سے محبت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ یہ ہم نے پہلے پروگرام میں بھی دیکھا۔ تو یہ محبت سے شروع ہوتا ہے، اس انسان کی زندگی میں شادمانی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، تحمل، وہ متحمل کا شخص ہے، متحمل ہوتا ہے، وہ مہربان ہے، وہ نیک ہے، وہ ایماندار ہے، وہ حلیم ہے، وہ پرہیزگار ہے، کیونکہ ایسے کاموں کے لیے
کسی بھی قانون میں ایسا نہیں لکھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. صرف اور صرف شیطان اس کے خلاف ہے. اور جو مسیح یسوع میں ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے، کیونکہ میں مصلوب ہوا ہوں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. یہ جو زندگی اب میں گزار رہا ہوں، یہ جو سانس اب میں لے رہا ہوں، یہ اس کی بنیاد جو ہے خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے مجھ سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنی جان بھی قربان کی. تو پھر میں اپنے دل سے، اپنے روح سے، اپنی ساری قوت سے یہ گیت گا سکتا ہوں. یسوع صلیب پر موا میرے لیے، تیرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا میرے لیے، تیرے لیے. اس کا جو احساس ہوتا ہے وہ دل سے نکلتا ہے. اس کا جو احساس ہوتا ہے، اس کی جو آگ ہوتی ہے، اس کا جو اطمینان ہوتا ہے، وہ ایک مسیحی کے سر و صورت سے اور ایک مسیح کے عمل سے، ایک مسیحی کے کردار سے، ایک مسیح کے نشست و برخاست سے واضح ہوتا ہے کہ کیا یہ خداوند یسوع مسیح کا سچا واقعی بیٹا ہے، بیٹی ہے یا نہیں. تو ساودھان رہنا یا ہوشیار رہنا بہت لازمی ہے. اور پھر خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں دو ایسے اشخاص کے بارے میں جو اپنے گھر کی بنیاد ڈالتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 24 آیت میں، پس جو کوئی میری باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس عقلمند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا. جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور مینا برسا، یعنی بارش برسی اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر درازیں تو لگی، لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے چٹان پر ڈالی گئی تھی. یہاں پر چٹان سے مراد خود خداوند یسوع مسیح ہے. وہی ہمارا چٹان ہے. لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان. لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان. لنگر میں اس میں ڈالتا جب بھی مجھے طوفان، آندھیاں گھیر لیتا ہے، کیونکہ وہ میرا چٹان ہے. تو جو آدمی اس چٹان پر اپنا گھر، اپنا ضمیر، اپنی زندگی، اپنی سب کچھ اس پر بنیاد رکھتا ہے تو وہ ہلے گا نہیں. وہ مطمئناً ابدی زندگی کا حامل ہے. اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں کلیسیا میں جاتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں پرچارک کی باتیں، خدا کے کلام سے سنتے بھی ہیں، واہ واہ بھی کہتے ہیں، شاید آنسو بھی بہائیں، شاید متاثر بھی ہوں، مگر باہر جا کر پھر شراب کی بوتلی اس کے پاس ہے، سگریٹ کا نشے میں دھت رہتا ہے، اور اگر کوئی اسے گالی گلوچ دے تو وہ اس پر گالی گلوچ کی برسات کرتا ہے اور نہ جانے کیا کیا. خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ بے وقوف ہیں، اس بے وقوف آدمی کی مانند ہیں جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا ہے. ان کا گھر جو ہے، ان کا اطمینان جو ہے وہ چٹان پر نہیں جو خداوند یسوع مسیح ہے، ریت پر ہے جو چلا جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے اور خانہ خرابی وہاں پر آتی ہے. اور مینا برسا یہاں پر لکھا، بارش ہوئی، طوفان ہوا، سیلاب آیا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں
اور اس گھر کو صدمہ پہنچا، نہ صرف صدمہ بلکہ وہ گرا اور خرابہ بن گیا، اور وہ گھر گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ تو کیا آپ کا اطمینان اس حقیقی چٹان پر ہے، یا پھر آپ خوش باور ہیں کہ چلو بھائی میرے دادا پردادا مسیحی تھے، میں ایک مسیحی گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں بھی شاید بچا ہوا ہوں۔ سر کلف ریچرڈ ایک گائک ہیں بہت مشہور، جس زمانے میں یہاں پر ایلوس پریسلی ہوا کرتے تھے امریکہ میں، اسی زمانے میں سر کلف ریچرڈ بھی اونچائیوں کو چھو رہے تھے۔ ایک دن سر کلف ریچرڈ بازار میں گھومنے چلے گئے، نوجوان تھے وہ، فلموں میں بھی کام کرتے تھے، تو کسی نے اس سے یہ سوال کیا، کسی مسیحی پرچارک نے اس سے سوال کیا، سر کلف ریچرڈ کیا آپ مسیحی ہیں؟ آر یو اے کرسچن؟ کیا آپ ایک مسیحی ہیں؟ تو سر کلف ریچرڈ نے کہا آف کورس آئی ایم اے کرسچن، آئی ایم اے برٹش، بالکل میں ایک مسیحی ہوں، میں تو ایک برطانوی ہوں، میں مسیح نہیں تو اور کیا ہوں۔ تو صرف برطانوی ہونے سے، کیا برطانیہ میں پیدا ہونے سے، حالانکہ سر کلف ریچرڈ جو ہے وہ جو ہے کلکتہ میں پیدا ہوئے ہیں میرے خیال میں، مگر یا پھر لکھنؤ میں میرے خیال میں ان کا جنم ہوا ہے، مگر وہ اصل میں برطانوی ہیں، اصل میں وہ برٹش ہیں، اصل میں وہ انگریز ہیں۔ تو ایک انگریز ہونے کے ناطے، انگریزی بولنے کے ناطے، یا پھر یورپین ہونے کے ناطے، یا پھر امریکی ہونے کے ناطے، کیا آپ مسیحی ہیں؟ کیا اگر آپ کے باپ دادا کلیسیا گئی اور آپ خود بھی کبھی کبھار کلیسیا جاتے ہیں، اس سے آپ مسیحی بنتے ہیں؟ تو ایک سوال تھا یہاں پر۔ اس پرچارک نے سر کلف ریچرڈ سے باتیں کی، اور سر کلف ریچرڈ کو یہ آگاہی ہوئی کہ اس کی پیدائش ایک مسیحی گھرانے میں، یا پھر ایک ایسے گھرانے میں جو اپنے آپ کو شاید مسیح جانتے تھے، وہ شاید وہ ابدی زندگی میں داخل نہیں ہوئے تھے، خداوند یسوع مسیح کے روبرو نہیں ہوئے تھے، خداوند کو اپنا منجی اور نجات دہندہ اور خداوند کہہ کر اپنے دل میں قبول نہیں کیے تھے۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ میں مسیحی نہیں ہوں، اور پھر اس نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دی، اور اس کے بعد اس نے خداوند کی خدمت کرنا شروع کی۔ تو پھر یہ ہے کہ سر کلف ریچرڈ اس سے پہلے بھی مسیحی گیت گا چکے تھے، مگر ان کو وہ رشتہ خدا سے نہیں تھا ان کا جو اب ہے۔ اب جب وہ گاتے ہیں تو میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں خداوند ہے، اور اس کے جو گیت ہیں وہ میری زندگی پر تاثیر گزار ہیں۔ اب مسیحی گیت کوئی بھی گائے، کوئی بات نہیں، شاید آپ واہ واہ کہیں، مگر جو تاثیر انسان کو ایک مسیحی گائک جو اپنے دل سے گاتا ہے، حقیقی معنوں میں وہ جانتا ہے کہ خداوند اس کا خداوند ہے، یسوع اس کا خداوند ہے، یسوع اس کا منجی ہے، اس کے بغیر اس کا جنت جانا، آسمان، ابدی زندگی میں جانا ناممکن ہے۔ اس کے بغیر ہم نے اپنا گھر ریت پر بنا کیا ہوا ہے، چٹان پر نہیں۔ اسی وجہ سے ایک حقیقی مومن، ایک حقیقی خداوند کا بندہ جو ہے، وہ اپنی زندگی کا آغاز اس صلیب سے کرتا ہے جس سے خداوند یسوع مسیح کا لہو بہا، اور لہو بہنے سے اس شخص کے گناہ جو ہے، پاپ جو ہے، دھل گئے، اور وہ شیرین آواز جو صلیب سے خداوند نے دی کہ اے باپ تو ان کو بخش دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے، اس پر ایمان لانے سے ہی ایک انسان راست باز ٹھہرتا ہے، اور وہ ابدی اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اس کے بغیر ہم صرف اور صرف خوش باور ہیں، خوش باور۔ تیری شیرین آواز میں سنتا ہوں خدا، بلاتی پاس اس چشمے کے، صلیب سے جو بہا، آتا ہوں مسیح۔ اگر آپ کو ابھی بھی اطمینان نہیں، اگر آپ مطمئن نہیں ہیں کہ آپ خداوند کو اپنا منجی کہہ کر، خداوند کہہ کر قبول کیا ہے،
اور آپ راہی جنت ہیں۔ اگر آپ میں یہ اطمینان نہیں، اگر آپ خوشباور ہیں، حالانکہ آپ نے اپنی ساری زندگی کلیسیا میں گزاری ہے، یا پھر آپ کسی اور دین اور فلسفے اور مذہب میں ہیں، آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، مگر آپ میں یسوع مسیح نہیں ہے، آپ میں وہ اطمینان ہرگز نہیں، آپ آج اپنا دل، اپنا ہردے خداوند یسوع مسیح کو دے سکتے ہیں، یہ کہہ کر آتا ہوں مسیح، آتا تیرے پاس، دھو کے صاف کر چشمے سے جو بہتا کروس سے خاص، اس کروس سے خاص کر، مخصوص ہو کر میرے لیے جو لہو بہا، اس سے تو مجھے صاف و پاک کر۔ کمزور اور میں لاچار دیکھ میری حالت کو، نجاست سے کر پاک و صاف، کہ ایک داغ بھی نہ رہے۔ آتا ہوں مسیح، آتا تیرے پاس، دھو کر صاف اس چشمے سے جو بہتا کروس سے خاص۔ یہ دعا کر خداوند کے سامنے، اور خداوند خوشباوری سے آپ کو اٹھا کر، بے اطمینانی سے آپ کو اٹھا کر اپنی ابدی اطمینان میں آپ کو لا بیٹھاتا ہے۔ اور جیسا کہ اس نے اپنا آغوش کھول کر کہہ دیا، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، اے تھکے ماندہ لوگو، میرے پاس آؤ، میں تجھے اطمینان دوں گا، میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ اور وہ واقعی طور پر اپنے وعدے پر اٹل ہے، وہ اٹل خداوند ہے، اور وہ آپ کو بخشتا ہے، وہ آپ کو وہ اطمینان دیتا ہے، اور آپ کی زندگی سے پھر وہ اطمینان دوسروں کے لیے جاری ہوتا ہے۔ وہ ایسا خداوند ہے۔ اسی وجہ سے خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے، جب انہوں نے یہ باتیں ختم کی، جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی، تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتے تھے۔ خداوند جو ہے وہ صاحب اختیار، وہ ایک مولوی کی مانند نہیں، انسانی مولویوں کے مانند نہیں، کبھی نہیں، بلکہ وہ خداوند جیسا اختیار کا خداوند ہے۔ وہ اپنے اختیار سے آپ کو بلاتا ہے، اور اسی اختیار سے آپ کو اپنا بیٹا بنا دیتا ہے، آپ کو اپنی بیٹی بنا دیتا ہے، اور آپ کو وہ اطمینان بخشتا ہے تاکہ آپ اس ابدی زندگی کو حاصل کریں جس کی بنیاد چٹان پر بنی ہے، نہ کہ ریت پر۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس اطمینان کو آپ حاصل کریں۔ خداوند روح کی رفاقت اور خداوند کا مقدس کلام آپ کا رہنما ہو۔ آمین۔